نجدیوں آؤ، اگر تم حدیث پڑھتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہو، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ڈیفرنس ٹو انڈرسٹینڈ، ایک ہی حدیث کو سنی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال، ایسا کون سا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ اللہ 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 اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے نا؟ اللہ اللہ۔ اے بلال، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، لیکن دیوبندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کہے گا؟ دیکھا فضیلت تحیت الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم وضو کرے تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا کرے۔ لیکن یہی بات، یہی حدیث کوئی سنی عالم سنائے گا آپ کو تو ایک تو تحیت الوضو کی فضیلت بتائے گا، دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے۔ تفسیر کی روشنی میں 500 سال کا ڈسٹنس ہے، تبھی تو آج تک سائنس آسمان تک پہنچا نہیں۔ 500 سال کی زندگی ہو تب نا، 500 سال تک کا سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے لیے، اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی 500 سال۔ تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ نہیں، 500 تو آسمان تک ہے، آسمان کی گہرائی بھی 500 سال ہے، 1000 سال چاہیے ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات، 7 آسمان ہیں، تو کم سے کم 7000 سال چاہیے 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے کتنے اوپر جنت ہے؟ اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہے یا مدینہ شریف میں ہے، اور حضور علیہ السلام ہزاروں سالوں کی مسافت میں ہے، ہزاروں سالوں کی ڈسٹنس میں ہے، جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ تو سنی عالم آپ کو یہ بتائے گا، جس نبی کو اللہ نے ہزاروں سال دوری پر بڑی آواز نہیں، قدموں کی آہٹ سننے کی طاقت دی ہے۔ قدموں کی آہٹ تو چھوٹی ہوتی ہے نا، بڑی آواز نہیں۔ تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور نہ سنے، یہ کہاں کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا پوری طاقت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ۔ یہ تو 3-4 ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے، وہ تو ہزاروں سال کی بات ہے۔ ہاں، اب یہ نہ کہنا کہ تب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں تھے تب سنے تھے۔ حدیث میں یہ بھی ہے، الانبیاء احیاء، حضور فرماتے ہیں ہم حیات ہیں، نبیوں کی جماعت، تو تم ہوتے کون ہو حضور کو مردہ کہنے والے؟ آؤ حدیث سے بات کرو، تفسیر سے تمہیں چڑ ہے، اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، امام سیوطی سے چڑ ہے، مجدد الفسانی سے چڑ ہے، چلو ڈائریکٹ حدیثی سے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ قرآنی سے بات کرتے ہیں، ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ۔ اب کیا بتا رہا تھا میں؟ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے؟ ہزاروں لوگ چلے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوں گے۔ اب حضور نے فرمایا اے بلال، تمہاری قدموں کی آہٹ سنی، مطلب حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہٹ بلال ہی کی ہے۔ ارے چلنے والے ہزاروں تھے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے۔ لیکن کبھی وہاں بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کبھی یہ نہیں بتائے گا۔ اچھا، تیسری بات اسی حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اتنا پتا ہے، اتنی دوری سے قدموں کی آہٹ سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیے، تو سوال کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے۔ اگر ہمارے آقا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا، حدیث میں تذکرہ ہوا تو تحیت الوضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا۔ ارے صرف اتنا ہی نہیں محترم،
حضور جانتے تھے کہ کون سا عمل ہے، تبھی تو پوچھا اے بلال تمہارے پاس ایسا کوئی عمل ہے؟ اب بتا دو تاکہ عوام سمجھ جائے کہ کون سا عمل ایسا ہے۔ اچھا، اس پر بھی حدیث صحیح مسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، علماء موجود ہے، میری ضرور اصلاح کرنا کوئی خامی ہو جائے تو، عُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی۔ دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، عُرِدَتْ عَلَيَّ عمل امت کا تذکرہ نہیں ہے، میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے۔ عُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، میری امت کے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے۔ واہ واہ واہ، ماضی کا صیغہ ہے نا عُرِدَتْ، پاسٹ ٹینس ہے، یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا 1400 سال پہلے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہمارا عمل ہے نا۔ آپ نے کل کیا آج کیا کر رہے ہیں، کل کیا کرنے والے ہیں، ہمارے آقا نے ایڈوانس میں دیکھ لیا۔ عُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، صرف آپ لوگوں کا نہیں، پوری امت میں جو بھی حضور کی، ہر کوئی حضور کا امت ہے، انسان بھی حضور کی امت میں سے ہے، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو تمام کے اعمال حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں ضعف پایا گیا ہو، ان کو تو چاہیے نا کچھ ڈھونڈنے کے لیے، تو ٹھیک ہے قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ اے حبیب اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نہیں ہے۔ نوری کا لفظ ہے، استمراری ہے، ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح، یعنی اے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي۔ اچھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابن کثیر کا تذکرہ ہو گیا۔ اے وہابیو، حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اگر علم غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو، آؤ ابن کثیر کو مشرک کہو۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت فرمایا فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اعمال الخلائق، جتنی بھی مخلوق ہے، ان مخلوق کے جتنے بھی ایکشنز، جتنے بھی عمل ہیں، ان میں سے کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھا۔ عربی فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، ایک بھی شے ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے چھپی نہیں تھی اعمال الخلائق میں سے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی۔ لیکن حدیث اسی پر ختم نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، آپ جتنے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں ایک مجموعی طور پہ دیکھ سکتا ہوں سب کو، لیکن کیا سب کو پہچانتا ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے؟ میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ آگے کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، پیچھے والوں کا نام نہیں معلوم۔ اگر نام معلوم بھی ہو جائے تو ذات نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم، آپ کے ارادے نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں نہیں، پہچان، یعنی دیکھ رہا ہوں، جان نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں، پہچانتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، وَعَرَفْتُ، اور میں نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا۔ حضور نے صرف دیکھا نہیں، وَعَرَفْتُ کا لفظ حدیث میں ہے، میں نے سب کو پہچان بھی لیا۔ اللہ اکبر، کیا پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آقا کی نظروں سے اوجل ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر،
دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوا کہ نہیں کہ پوری کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ کی نظروں سے چھپی ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث میں ہمارے آقا کی شان، صحابہ اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان اور عقائد کے نکات بھی بتاتا ہے۔ یہی حدیث نجدی بیان کرتا ہے تو اسی موضوع پر اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسی پر اکتفا کر کے عقائد کی کوئی بات بھی نہیں بتاتا۔ This is why we are to be away from the followers of Wahhabism۔ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث میں نے کب بتائی؟ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوا تو اونٹنی جس کنویں سے پانی پی تھی اس میں اتنی برکت کہ ہزاروں سال کے بعد آج بھی برکت موجود ہے۔ تو جس کنویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کنویں سے اولیاء کرام نے پانی استعمال کیا، اس پانی میں کیا برکتیں نہیں ہوگی؟ اور حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا اس پر تو محدثون نے فرما ہی دیا کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ہے، اور یہ پانی حضور علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے نسبت رکھتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے یوں بھی تو فرمایا، کیا ہے وہ؟ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو محترم حضرات، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو تبرک کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہے، پانی رکھا جاتا ہے، وہ بدعت نہیں، وہ شرک نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے۔ تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ اولیاء کا یاد کرنا ضروری نہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء دافع البلا نہیں تو وہ زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا، زمین بھی قائم اولیاء کے سبب سے، وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ روزی بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے۔ اتنی کلیرٹی کے ساتھ جب احادیث طیبہ موجود ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو وہ عقائد اہل سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے، ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی، نجدی، دیوبندی کی فالوورز کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جانا۔ فالوورز چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمیں دیکھنا ہے اگر کسی کا 10 فالوور ہو کوئی بات نہیں، ایمان مضبوط ہے تو وہی ہمارا قائد ہے۔ فالوورز کو ہرگز مت دیکھے، یہ مت سوچنا طارق جمیل کے اتنے سارے فالوورز ہیں، طارق مسعود کے اتنے سارے فالوورز ہیں، انجینئر مرزا کے اتنے سارے فالوورز ہیں۔ ارے فالوورز کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں، وہ حدیث پاک کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ چیز دیکھو۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا ویپن استعمال کر رہا ہے، شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ دلیل چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں پر نائب بنانے والا اللہ؟ زمین پر۔ دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے۔ لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، انہوں نے گناہ کیا تبھی زمین پر آئے۔ یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا۔
تو زمین پر تو آنا ہی تھا. تو گناہ انبیاء کرام کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. پھر اللہ وہ رب ہے، اس نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فرمایا، اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سورہ طٰہٰ میں کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا. رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ گناہ کیا. ہم تمہاری بات کو مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانے؟ پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ تو حکم تو فرشتوں کو ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ گل مل کے رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا، اس لیے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا تھا. اب ابلیس نے کیا کہا؟ یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے. انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. اور یہی قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ قاسم نانوتوی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے. انا خیر من، نبی سے بہتر کہنا یہ ابلیس کا قول ہے. اور یہی بات قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی تہذیر الناس چھپ رہی ہے. براہین قاطعہ جس میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے. عجیب سی بات ہے، حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا. لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا علم ثابت ہے، حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے. اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا. بھائی شرک، اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا تو حضور کو علم غیب ثابت کرنا شرک ہے، تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے. لیکن ان کی جہالت دیکھیں، آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے. اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے. محترم حضرات، کتنی عجیب سی بات ہے. عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے عقائد ہیں. لیکن ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا، تہذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ، انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں. عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں. المحند کتاب کو دکھا کر کے ہمارے عقائد وہی ہے، تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں. ظاہر منافقت ہے. یہاں ایک بات، وہاں ایک بات، وہاں اپنے کو سنی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں. الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے. غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بول دیتا ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج، نکل جا جنت سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے. پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کی. اب یہ مت کہنا کہ دعا قبول ہو گئی. ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون. یا اللہ تو مجھے قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے زندگی عطا فرما. دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لیے زندہ رہتا نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. صرف قیامت تک زندگی دی جا رہی ہے، قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں. جب قیامت میں سب کو موت آنی ہے ابلیس کو بھی مرنا ہے. اب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا.
ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہے، تمہارا ان کے اوپر داؤ نہیں چلے گا۔ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہے۔ اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کامن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء کرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی قرآن کریم سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا پتا چلا، ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو۔ اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے اسی لیے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں۔ تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوز کرنے کا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام ایمان کے لیے سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے، تو اولیاء سے دور کریں گے تبھی وہ سیکیورٹی لوز ہوگی تو آسانی سے ایمان لوٹ لے گا۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہابیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے، بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں۔ جب دور کریں گے تو ایمان لوز ہو جائے گا، جب ایمان کی سیکیورٹی لوز ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لوٹ لے گا۔ تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا، ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے۔ یہ بھی قرآن سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کے لیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، قبر میں بھی نبی، جنت میں بھی نبی۔ تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ صالحین سے ملا دے۔ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، میرے بچوں کو صحت عطا فرما، والدین کو صحت عطا فرما، ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا مضبوط فرما دے۔ اور میری ایک یہ بھی دعا ہے، آپ سب بھی آمین کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم